ایک مختصر سا واقعہ اور سناتے ہیں جی آپ کو، جس میں آپ کے لیے سبق ملے گا اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ اصل میں ایک جگہ ایک بابا جی بزرگ رہتے تھے، جنگل میں کہیں رہتے تھے، اور کسی انسان کو جو ہے نا وہ بڑا پریشان سا تھا، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا۔ وہ ایک دن جو بابا جی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ بابا جی میں پریشان بہت رہتا ہوں، میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتا ہوں، کوئی پلیہ بتائیں، کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی ذکر اذکار بتائیں اس طرح سے۔ اب بابا جی وہ تھوڑے سے نا شرارتی قسم کے تھے، اور انہوں نے کیا انہوں نے کہا تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کوئی ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں لے آؤں گا، میرے پاس تو بہت قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، ہیرا بہت قیمتی ہے۔ کہتے وہ لے کے آؤ، لے کے چلا گیا۔ بابا جی نے اس سے پکڑا، اس نے جو ہے اپنے وہ جو پوٹلی وغیرہ جس میں بھی تھا وہ بابا جی کو دکھایا، بابا جی نے دیکھا اور بابا جی نے پکڑا اور پکڑ کے بھاگ پڑے۔ اب یہ پیچھے پیچھے بابا جی آگے بھاگتا رہا۔ بابا جی جو ہے نا آخر کار کہیں جو نا ایک اونچی جگہ درخت اس کے اوپر چڑھ گئے، اور یہ کہہ رہا ہے جی نیچے سے کبھی غصہ، کبھی منتیں، کبھی گالیاں، سارا ٹرائی کر رہا ہے۔ تو بابا جی نے اوپر سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھ کو جو ہے پکا پیر مانو گے تو اور میری جو بات کہوں گا وہ بھی مانو گے تو پھر میں تمہیں واپس کروں گا۔ تو کہا جناب واپس کر دیں، جو مرضی منت کروا لیں، ہاتھ جڑوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ بابا جی نے وہ نیچے اترے، اس کو دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا سکون کا سانس لیا، بڑا خوش اور بڑا مطمئن ہو گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ تمہیں کچھ میں یہ کام جو ہے اس میں بھی تمہیں کچھ سبق سکھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جی یہ کیا سبق سکھانا چاہ رہے تھے؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے پاس تمام دولت ہر چیز تھی، جب یہ گم ہو گئی ہے تو پھر تمہیں اس کی قدر آئی ہے، پہلے تمہارے پاس ہے تمہیں اس کی قدر نہیں تھی کہ یہ تمہارے پاس ہے۔ یہی انسان کا حال ہوتا ہے، اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، تندرستی 1000 نعمت ہے، وہ اس کے پاس ہوتی ہے، جب تک اس کے پاس ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رہتا ہے، وہ بہت زیادہ ترقی، عروج، دولت، پیسہ اس کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے۔ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن انتہا کا جو ہے ادھر فوکس کر دینا اور نعمتوں کو بھول جانا یہ نقصان دہ ہے۔ اور جب تندرستی جاتی ہے، جب کوئی مسئلہ جہاں ہوتا ہے، جب جو پہلی والی چیزیں ہیں وہ نکلتی ہیں تو پھر انسان کہتا ہو میں تو پہلے ہی خوش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے کہا نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم نے بہتات کی حرص میں تم نے قبریں جا دیکھیں، اور جب اس میں آگے جا کے ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب تم سے پھر نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس تو اتنی نعمتیں تم پھر بھی ناشکری کرتے تھے، پھر بھی روتے تھے، پھر پریشان رہتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، دوسروں کا حق کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے، حرام جو ہے وہ کرتے تھے، حالانکہ تمہارے پاس ضرورت کے مطابق وافر چیزیں تھیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کے اوپر دھیان فوکس کر لیں تو ہمارے لیے خوش رہنے کے لیے وہ بھی بہت کچھ ہیں۔ لہٰذا جو کچھ پاس ہے اس کے اوپر خوش رہیں، اور جو کچھ ترقی کرنی چاہتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن پہ غلط طریقوں سے نہ کریں اور اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کی خاطر رونا دھونا، پریشان ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والے کے لیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس کو کہا کہ اس کے لیے اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ذہنی طور پر ریلیکس ہوتا ہے، وہ حسد اور کینہ اور بہت ساری اس قسم کی چیزوں سے بچا رہتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اور کام پہ اپنے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اسی کو سنبھالتا ہے، اسی کی کیئر کرتا ہے، اسی میں برکت پڑتی ہے، اسی میں پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا، اور اس آخر کا وہ بھی اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ فوج میں بھی خاص کر جو ہے بات کر لیتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مارکس ہوتے ہیں نا اس کو چھوٹی پوسٹ سپاہی وغیرہ وہاں نہیں لیتے، کیونکہ وہ اس پوسٹ میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں تو بڑا فنے کھا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا نتیجہ یہی ہے کہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے اسٹرگل کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔